یہ ذرا بنیادی نقطہ ہے سمجھنے کا، یہ تو نہیں ہونا چاہیے۔ آپ اس کو یوں سمجھ لیں کہ کسی ملک کے اندر ایک تو اس ملک کے اصل باشندے ہوتے ہیں جو شہری ہیں وہاں کے، اور وہ وہاں کے قانون کو مانتے ہیں، اور کچھ لوگ اس ملک کے باغی ہوں، وہ اس حکومت کی مخالفت کرتے ہوں، اس ملک سے اختلاف رکھتے ہوں، اور وہ مثلا اپنے علاقے کو اپنی الگ حکومت میں لینا چاہتے ہوں۔ تو بتائیے، ایمانداری سے سوچئے، دنیا ہی کے اندر جو لوگ قانونی طور پر حکومت کو تسلیم کر کے رہتے ہیں وہ، اور جو باغی ہیں حکومت کے قانون کو نہیں مانتے، کیا دونوں برابر سکون سے رہتے ہیں اس ملک میں؟ ایسا نہیں ہوتا نا۔ جو باغی ہیں وہ پریشان رہتے ہیں، انہیں جھکنا پڑتا ہے، انہیں حکومت کے قانون سے بچنے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، اور جو قانون کو ماننے والے ہیں وہ آرام سے رہتے ہیں اپنے ملک کے اندر۔ اتنی بات تو موٹی سی ہے بالکل۔ اب یہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ کا ایک ملک ہے، یہ کائنات، یہ دنیا ساری کی ساری اللہ کا ملک ہے، اللہ تعالیٰ کو ماننے والے، اللہ تعالیٰ کی شریعت پر ایمان رکھنے والے، اور جو لوگ اللہ کی شریعت پر ایمان نہیں رکھتے، وہ دونوں میں فرق ہونا چاہیے نا۔ اللہ کی شریعت کے ماننے والوں کو سکون و اطمینان ہونا چاہیے اور دوسروں کو نہیں ہونا چاہیے۔ یا یوں کہیے کہ دنیا کے معاملات سے پریشان ہونے کا جو انداز دوسروں کا ہو وہ ایمان والوں کا نہیں ہونا چاہیے۔ مگر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم میں اور ان میں کوئی خاص فرق نہیں چل رہا ہے۔ ہمیں واسطہ پڑتا ہے، لوگ اپنی پریشانیاں بتاتے ہیں، تو عام طور پر جو پریشانیاں ہیں اور ان سے پریشان رہنے کا جو انداز ہے وہ بس ایسا ہی ہے جیسے کسی عام انسان کا ہو سکتا ہے، ایمان والے کا تو وہ محسوس نہیں ہوتا۔ یہ بات پکی ہے کہ دنیا میں جو کچھ ہوگا اللہ کی مرضی سے ہوگا، یہ تو ہمارا ایمان ہے۔ تو آخر مسلمان ہونے کا کیا مطلب ہے اگر ہم اللہ کی مرضی پر راضی نہ ہوں؟ میں نے حدیث پڑھی ہے، رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ آدمی ایمان کا ذائقہ چکھ لیتا ہے جو اللہ تعالیٰ سے راضی ہو بطور رب ہونے کے، یعنی اللہ تعالیٰ کو رب مان کر خوش ہو۔ اللہ تعالیٰ کو رب مانتا ہے تو اس کا دل مطمئن ہو کہ میرا رب اللہ ہے، تو میرا یہ عقیدہ بالکل صحیح ہے، اور جیسا میرا رب کر رہا ہے وہ صحیح ہے۔ اسلام کو اپنا مذہب مان کر وہ خوش ہو، راضی ہو، اور محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو رسول مان کر وہ راضی اور خوش ہو۔ جو آدمی یہ تینوں باتوں پر راضی ہو، رضیہ باللہ ربًا، اللہ تعالیٰ کو رب مان کر، اسلام کو اپنا مذہب مان کر، اور حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو رسول مان کر جو آدمی مطمئن ہو، خوش ہو، راضی ہو، پسند کرتا ہو، اس آدمی کو ایمان کا ذائقہ مل جائے گا۔ اور جس آدمی کو ایمان کا ذائقہ مل جاتا ہے اس کے سارے مسئلے آسان ہو جاتے ہیں۔ پہلا جو جز ہے میں اس پر زیادہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کو رب مان تو رکھا ہے ہم نے سب نے، لا الہ الا اللہ پڑھ رکھا ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، مگر ہمیں آپ بتائیں سوچ کر، دنیا میں جو معاملات ہیں وہ دو قسم کے ہیں۔ ایک وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیش آتے ہیں تقدیری طور پر، اور ایک وہ ہے جو شریعت کے احکام ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندوں کے لیے۔ اللہ کو رب مان کر خوش ہونے کا مطلب یہ ہونا چاہیے
کہ ایک آدمی اللہ کے ہر حکم کو ماننے کے لیے تیار ہو اور اللہ کی ہر تقدیر پر راضی رہنے کے لیے تیار ہو۔ یہ تو بنے گا نا راضی رہنے کا مطلب۔ بھائی اب کوئی بھی آدمی اگر حکومت کے قانون کو مانتا ہے تو قانون کی بھی وہ پابندی کرے گا، اور اگر کوئی بات آئے گی تو اس کو بھی جھیلے گا، اس لیے کہ وہ اپنے ملک میں رہتا ہے، اپنے ملک کے قانون کو مانتا ہے۔ ہم نے اللہ کا کلمہ پڑھا ہے تو ہم اللہ تعالیٰ کے رب ہونے پر راضی ہوں، اس کا مطلب یہ بنے گا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ جو حکم دے ہم اس پر مطمئن ہوں کہ جو حکم اللہ نے دیا وہ صحیح ہے۔ اسی پر ذرا سا پہلے غور کر لیں کہ کیا مسلمانوں کے حالات ایسے نظر آ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے احکام پر، اللہ کی شریعت پر ہم لوگ راضی ہیں پوری طرح سے؟ آپ جتنا غور کریں گے، ہم نے بہت غور کر رکھا ہے، دیکھا ہے، تجربہ کیا ہے، جائزہ لیا ہے، اکثریت کا اس زمانے میں یہ حال بنتا جا رہا ہے کہ راضی ہونے کو تیار نہیں۔ شریعت کا جو حکم ہماری خواہش کے مطابق ہوتا ہے یا ہمیں مناسب لگتا ہے، پسند آتا ہے، وہ تو ہمیں ٹھیک ہے، اور اگر ہماری خواہش سے شریعت کا حکم ٹکراتا ہے تو آپ مجھے بتائیں کتنے مسلمان وہاں شریعت کے حکم کو اپنے اوپر لاگو کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر کہتے ہیں آپ نے تجارت کا ارادہ کیا، کوئی کاروبار کرنے کا ارادہ کیا، اب جب اس کاروبار کی تفصیل میں آپ گئے تو پتہ چلا کہ اس میں کوئی حرام پہلو ہے، سود ہے، کوئی اور بات ہے۔ اول تو اس پہلو سے جائزہ لینے والے کتنے ہیں، لیکن اگر پتہ چل جائے یا کوئی عالم بتا دے کہ تم جو کاروبار کرنے جا رہے ہو یہ کاروبار صحیح اعتبار سے صحیح نہیں ہے، اور کاروبار ہے وہ آسان، کاروبار ہے وہ ایسا جس میں آمدنی اچھی ہے، تو مجھے بتائیے ایمانداری سے مسلمانوں میں کتنے لوگ ہیں جو شریعت کے خلاف ہونے کی وجہ سے اس کاروبار کو چھوڑنے کے لیے تیار ہیں؟ ابھی تازہ قصہ ہے، وہ آج کل ایک کاروبار چلتا ہے بٹ کوئن کا، کوئی کرنسی ہوتی ہے فرضی کرنسی بٹ کوئن، اس کا کاروبار چلتا ہے، ناجائز ہے، وہ بالکل حرام ہے۔ ایک شہر میں اچھے خاصے لوگوں نے وہ کاروبار شروع کر دیا، وہاں کے علماء نے، 2-3 علماء نے وہ مسئلہ بتایا تو حالات یہ بن گئے کہ جس نے پیسہ لگا رکھا ہے وہ اس کو ناجائز ماننے کو تیار نہیں، یعنی ہماری خواہش کے خلاف اگر ہو رہا ہے تو ہم شریعت کا حکم ماننے کو تیار نہیں۔ ایک مثال اور دے دیں، مسجد کے اندر بیٹھے ہیں، چپکے سے باہر تو بات نہیں جائے گی، کتنے لوگ ہیں جو 3 طلاق دے دیتے ہیں اور اس کے بعد بیوی کو گھر پہ رکھ لیتے ہیں؟ میں غلط تو نہیں کہہ رہا، حکومت نے تو اب کنڈیم کیا ہے، ہم نے تو پہلے سے کر رکھا ہے۔ میں نے کہا لوگوں سے کہ حکومت سے کیا کرنا ہے، حکومت نے شریعت کے خلاف جو فیصلہ کیا یہ اللہ کی طرف سے ہمارے عمل کی سزا ہے، یہ کام تو پہلے ہم نے کر رکھا ہے۔ مسلمانوں میں ایک بڑی تعداد ہے جنہوں نے 3 طلاق دے کر بیویوں کو گھر میں رکھ رکھا ہے اور بالکل حرام کام ہو رہا ہے۔ تو ذرا سمجھے اس بات کو کہ اللہ تعالیٰ کے حکم پر راضی ہونا جس کو کہتے ہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے، تو جو اللہ کا حکم ہے وہ ہمارے لیے صحیح ہے، وہ کیفیت ہم میں سے کتنے لوگوں کی ہے؟ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر راضی ہونے کا مسئلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو حالات آتے ہیں جن میں ہمارا دخل نہیں ہوتا، آپ اس میں غور کر لیں کہ ہم میں سے کتنے لوگ اللہ کی مرضی پر راضی ہیں۔ کوئی بات پیش آتی ہے ہماری مرضی کے خلاف، یہ اوپر کا حصہ بچوں کے لیے ہے، ہوتا کوئی حرج نہیں تھا، لیکن بچوں کو مسجد میں آنے سے پہلے یہ سکھانا تھا کہ مسجد کیا ہوتی ہے۔ اب یہ ایک موضوع ایسا ہے کہ جس پہ بیٹھ کے رونے کی ضرورت ہے۔
کیا کیا کہیں. بچوں کی تربیت کا موضوع آتا ہے تو بہت تکلیف ہوتی ہے، اور تکلیف اس لیے ہوتی ہے کہ جو بگاڑ ہے اس میں ہماری غفلت کا زیادہ دخل ہے. ماں باپ تو میں کہہ رہا تھا اپنے اصلی موضوع پر رہے تو آسانی ہوگی کیونکہ وقت زیادہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو تقدیری باتیں پیش آتی ہیں، ہم میں کتنے لوگ ہیں جو ان پر راضی رہتے ہیں اللہ کے حکم پر. آسان سی مثال ہمارے بزرگوں نے بہت سی مثالیں دی ہیں. ہمیں نے کہیں سفر میں جانے کا ارادہ کیا، فلائٹ مس ہو گئی، کتنا غصہ آتا ہے، کتنی پریشانی ہوتی ہے. ٹرین چھوٹ گئی، فلائٹ والا سفر تو پھر بھی ہو سکتا ہے بہت زیادہ ضروری ہو. ٹرین سے